آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری ٹین ایج کے دنوں کا ہے۔ ہوا یہ کہ میری امی کئی سال سے حج پہ جانے کی کوشش کر رہی تھیں اور بالآخر اس سال ان کا بلاوا آ پہنچا تھا۔ اس برس سرما اور حج کا موسم ساتھ ساتھ شروع ہوئے تھے۔ فلائٹس کی روانگی اور سردیوں کی شامیں ایک ساتھ شروع ہوئی تھیں۔ میری امی کھانا خود پکایا کرتی تھیں۔ ان کو کسی دوسرے کے ہاتھ کا نہ اعتبار ہوتا تھا نہ انہیں مزہ آتا تھا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہماری مجبوری تھی۔ اس ملازمہ کو 2-3 چیزیں پکانا آتی تھیں اور وہ انہی کو دوہرا کے پکا لیتی تھی۔ ان میں سے ایک آلو کی بھجیا تھی۔ آلو کے موٹے اور گول قتلے، ثابت سرخ مرچ، خوب سارے ٹماٹر اور دیسی گھی ڈال کے وہ بھجیا بناتی، اور کیا لذیذ بھجیا بناتی۔ ہم واقعتاً انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ ملازمہ کو دن میں 2 مرتبہ ہنڈیاں چڑھانی پڑتی تھی۔ پہلے جو کھانا ایک دن میں پورا ہو جاتا تھا وہ ایک وقت بھی پورا نہ ہو پاتا، لیکن ہم خود مزے میں تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو اب ٹین ایجر ہے، اس وقت غالباً 5-6 سال کا تھا اور وہ گھر کا بیبی تھا۔ ملازمہ کو چونکہ سب سے زیادہ دیسی گھی والی بھجیا ہی بنانا پسند تھی، سو چھوٹے بھائی سمیت سب وہی کھاتے تھے اور بار بار فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ حج مکمل ہوا اور بالآخر امی خیر خیریت سے گھر آئیں تو ہم سے مل کے جہاں وہ خوش ہوئیں وہاں قدرے حیران اور پھر پریشان بھی ہوئیں۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، تم میرے پیچھے کیا کھاتے رہے ہو؟ اتنے موٹے ہو گئے ہو؟ اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ درست کہہ رہی ہیں۔ چھوٹے بھائی کا قد 2-3 انچ اونچا ہو چکا تھا اور وزن چند کلو بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے امی کو اتنا بڑا اور موٹا موٹا لگا تھا کہ وہ حیران رہ گئیں کہ بھئی 40-45 دن میں اس نے آخر کیا کھا لیا ہے جو یہ اتنے بدل گئے ہیں۔ اس وقت میری عمر کم تھی اور تجربہ اس سے بھی کم۔ میں نے تب یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دیسی گھی والی آلو کی بھجیا تھی جس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو اتنا صحت مند کر دیا تھا۔ امی نے آتے ساتھ ہی کچن واپس سنبھال لیا، متوازن اور صحت افزا غذا تیار کرنا شروع کی اور کچھ عرصے میں سب کی صحت توازن کے دائرے تک واپس پہنچ گئی۔ یہ دیسی گھی اور آلو ہی تھے۔ تب میں یہی سوچا کرتی تھی، وہی مجرم تھے، وہی مسئلہ تھے، جیسے ہی وہ ہماری زندگی سے گئے مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن کئی برس بعد ایک روز بیٹھے بیٹھے مجھے یہ قصہ یاد آیا۔ اب میرے پاس زندگی کا تجربہ قدرے زیادہ تھا، سو یہ بات یاد آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے بہن بھائیوں کا وزن بڑھانے والے دیسی گھی اور آلو نہیں تھے۔ میری امی خود بھی چکنائی کا اتنا ہی استعمال کرتی ہیں جتنا وہ ملازمہ کیا کرتی تھی۔ عام حالات میں بھی ایسا ہی کھانا بنتا تھا۔ امی کو کھانے کا اتنا شوق نہیں جتنا کھلانے کا ہے۔ امی کی موجودگی میں بھی کھانے پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تب بھی سب اپنی مرضی سے خوب کھاتے تھے ماشاءاللہ، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایسا کیا تھا جو بدل گیا تھا؟ بہت عرصے بعد میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ دیسی گھی یا آلو نہیں تھے، فرق یہ تھا کہ ہمارے سروں پہ ماں نہیں تھی۔ ہماری کوئی ایسی پیرنٹنگ نہیں کر رہا تھا جو ماں کیا کرتی ہے۔ یہ کام والد صاحب نہیں کر سکتے۔ امی ہوتی تھی تو روکتی ٹوکتی تھی، کھانا اپنی مرضی سے جتنا کھاؤ لیکن اس کے علاوہ بھی ہلو جلو، یہ نہیں کہ بستر توڑتے رہو، اتنے بجے اٹھو، اب نماز پڑھو، اب ٹی وی کے آگے سے ہٹ جاؤ، اب کھانا کھاؤ، ابھی کھا لو ورنہ پھر نہیں لگاؤں گی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، اور آخری ہتھیار نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ لیکن حج کے 40-45 دنوں میں ہر وقت کی روک ٹوک ختم ہو گئی۔ ہم سست ہو گئے، ہماری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی۔ اسکول کالج چلے جاتے تھے لیکن اس کے بعد کوئی کام نہ کرتے، ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے، اور جب اس سے بور ہو جاتے تو کھاتے تھے، خوش ہوتے تو کھاتے تھے۔ ہمارے بہت سے کام ادھورے پڑے رہتے تھے کیونکہ ہم بس سستی میں پڑے رہتے تھے، کوئی ہمیں اپنی جگہوں سے اٹھانے والا نہیں تھا۔ سو اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ جب بچوں کے سر پہ ماں نہیں ہوتی تو وہ کچھ چیزوں کی زیادتی اور کچھ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں توازن رکھتی ہے اور ماں نظر رکھتی ہے۔ اس توازن اور نظر رکھنے کو پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ میری کہانی یہاں ختم ہوئی، اب آپ کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ 17-18 سال کی عمر تک ماں باپ آپ پہ روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کی عمر کو پہنچ جانے یا شادی ہو جانے کے بعد آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ پہ روک ٹوک نہیں کر سکتا، نہ آپ سے کسی کی روک ٹوک برداشت ہوتی ہے۔ اس عمر میں آپ جو چاہیں کھائیں پئیں، جب چاہیں کھائیں، آپ کی مرضی ہے تو کام کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، آپ یونیورسٹی یا جاب پہ جائیں یا سارا دن سو کے گزاریں۔ اس عمر میں اماں ابا کم ہی کچھ کہتے ہیں،
نہ ان کے کہنے کا اثر بچپن جیسا ہوتا ہے. وہ جتنا کہہ لیں کہ آدھی آدھی رات تک نہ جاگو، موبائل رکھ دو، صبح جلدی اٹھو، فرق نہیں پڑتا. پھر وہ عموماً کہنا چھوڑ دیتے ہیں. میں اکثر کہتی اور لکھتی ہوں کہ آپ اپنے ہیرو خود بنیں، لیکن وہی شخص اپنا ہیرو خود بن سکتا ہے جو پہلے اپنا پیرنٹ خود بننا سیکھے. اپنی ماں بنے، خود پہ روک ٹوک کرے، خود پہ پابندی لگانے کا جگرا پیدا کرے، خود کو کام کے لیے اٹھائے، کب کھانے سے ہاتھ روک لینا ہے، کب ایکسرسائز کے لیے اٹھ جانا ہے. اپنی ذات، کیریئر اور دین کو بہتر بنانے والے کاموں پہ اس عمر میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی آپ سے یہ کام نہیں کروا سکتا، اور یہ کام نہ ہونے کی صورت میں کوئی آپ کو نقصان سے بچانے بھی نہیں آئے گا. کیا کرنا ہے اور کس سے رک جانا ہے، اپنی پیرنٹنگ آپ نے اب خود ہی کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف ڈسپلن، ری پیرنٹنگ. لیکن ایک یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے کاموں اور وقت کو کیسے منظم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں. میں ایک رائٹر ہوں اور میں ایک انٹرپرینور بھی ہوں. ایک طرف میرے کام سارا دن ختم نہیں ہوتے، میں ہر وقت ملٹی ٹاسکنگ کرتی رہی ہوں، یعنی ایک وقت میں بہت سے کام. لیکن دوسری طرف میں شدید سستی کا شکار ہوں. لیکن نہیں، اسے سستی نہیں کہتے، اس کو پروکیسٹینیشن کہتے ہیں، یعنی ایک کام کو ٹالنا. میں کچھ کاموں میں خود کو الجھا کے کچھ کو بڑی ڈھٹائی سے ٹالے رہتی ہوں. میں آپ کو اپنی زندگی کی روٹین سے سمجھاتی ہوں کہ پروکیسٹینیشن کیا ہوتی ہے. میرا ایک بنیادی کام ایک ہی ہے، لکھنا. میں ایک ناول شروع کرتی ہوں، 4-5 دن میں شدید جوش سے چند صفحات لکھتی ہوں. پھر ایک دن میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو مجھ سے لکھا نہیں جاتا. میں کاغذ قلم رکھ دیتی ہوں. اگلے دن لکھنے کا وقت ہونے لگے تو میں جان بوجھ کے دیر سے اٹھتی ہوں، دیر سے چائے پیتی ہوں. میں ارادتاً وقت ضائع کرتی ہوں تاکہ لکھنے سے بچ لوں. کبھی موبائل اٹھا لیا، کبھی ادھر ادھر ٹہل لیا، کبھی نیٹ فلکس لگایا، کبھی انسٹاگرام پہ کتے بلیوں کی ویڈیوز دیکھ لیں. میں جان بوجھ کے ورک ٹیبل کے قریب بھی نہیں بھٹکتی. میں اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتی ہوں. میرے اندر ایک آواز مسلسل آتی رہتی ہے کہ نمرا، ہمارے کام کا وقت ہو گیا، ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم اچھے رائٹر ہیں نمرا، ہم کام کو یوں نہیں ڈالتے، شاباش نمرا، اٹھ جاؤ. میں اس آواز کو انکار نہیں کرتی، میں اس کو ٹال دیتی ہوں. اس آواز کے بارے میں میتھیو سیگل نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی. میتھیو میرا رائٹر ٹیچر بھی رہا ہے اور وہ ایک بہت اچھا امریکی شاعر بھی ہے. میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ میں ایسے کیوں کرتی ہوں اور اس رویے سے کیسے بچوں. وہ کہنے لگا کہ میرا استاد کہتا تھا، یہ ایک کوّا ہے جو تمہارے کاندھے پہ بیٹھا ہے. یہ کوّا ہر وقت کائیں کائیں کر کے تمہارے اندر کے رائٹر کو جگاتا رہتا ہے. تمہیں ہمیشہ اس کوّے کی بات ماننی چاہیے. لیکن میں اکثر نہیں مانتی. البتہ میں اس کوّے کو انکار بھی نہیں کرتی، بس کہتی ہوں ہاں میں کروں گی، لیکن کچھ دیر بعد. صبح نہیں، دوپہر میں، لیکن پہلے میں کھانا کھا لوں. دوپہر میں نہیں، شام میں، لیکن پہلے میں کافی پی لوں. شام میں نہیں، رات میں، پہلے میں ذرا بزنس اکاؤنٹ چیک کر لوں. شام میں نہیں، رات میں ذرا فرینڈس کی کئی دفعہ دیکھی گئی قسط دوبارہ دیکھ لوں. اور پھر رات ڈھل جاتی ہے. ایملی برونتے کہتی ہے کہ جو شخص رات کے 10 بجے تک اپنا آدھا کام بھی مکمل نہیں کر پاتا، کوئی امکان ہے کہ وہ دوسرا آدھا اگلے دن کے لیے ادھورا چھوڑ دے گا. جب رات ڈھلتی ہے اور میں پورا دن نہیں لکھ پاتی تو میں اندر سے شدید بیزاری کا شکار ہو جاتی ہوں. اس وقت تک کوّے کی آواز ایسی ہو جاتی ہے جیسے لمبے ناخنوں سے دیوار کو کھرچا جائے. اف، اگلا دن آ جاتا ہے. میں دوسرے کئی کام کرتی رہتی ہوں مگر میں نہیں لکھتی، یہاں تک کہ رات ڈھل جاتی ہے اور میرا کاغذ قلم میرا انتظار ہی کرتا رہتے ہیں. دن پہ دن گزرتے جاتے ہیں، میں لکھنے کے قریب بھی نہیں جاتی. کندھے پہ بیٹھے کوّے کا بوجھ بھاری ہونے لگتا ہے. ریڈرز کمنٹ کر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلی قسط کب آئے گی. رائٹر وعدہ کرتی ہے تو پورا کیوں نہیں کرتی. میرے ایڈمن ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ پلیز قسط دے دیں، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے. میں اس بات کا جواب ہی نہیں دیتی، یا کہہ دیتی ہوں کہ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا. حالانکہ سچ یہ ہے کہ میں خود نہیں لکھ رہی ہوتی. اور یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوّے کی چیخ و پکار بڑھتی جاتی ہے. گزرتا ہوا وقت ہاتھ سے نہیں پھسل رہا ہوتا، وہ اس کوّے کے حلق میں گرتا جاتا ہے اور اس کی آواز کو مزید خوفناک کر دیتا ہے. یوں لکھنے کا کام اپنے حجم سے کہیں بڑا معلوم ہونے لگتا ہے. اس طرح میری یہ ٹالنے کی عادت ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے. کبھی یہ صرف اپنا کمرہ درست کرنے تک ہوتی ہے،
ایک طرف میں بہت صفائی پسند ہوں اور اپنے ارد گرد ہر شے آرگنائز رکھتی ہوں، دوسری طرف اگر میرے اوپر کوئی فیز آیا ہو تو میں 3 دن کمرہ درست نہیں کرتی، یا جیسے مہمان آئے کمرہ اچھے سے سیٹ کیا مگر وہ گئے تو 2 گلاس مینٹل شیلف پہ رکھے رہ گئے۔ گلاس شیشے کے تھے، ملازمہ کو نہ کہو تو وہ اٹھائے گی نہیں، اب وہ گلاس 3 دن وہیں پڑے رہیں گے کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھوں اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھوں۔ یہ سستی پڑھائی کرنے پہ بھی ہوتی ہے۔ مجھے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی عرصہ ہو گیا، لیکن میں ہنوز کوئی نہ کوئی کورس پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ میں اپنی نصابی اسائنمنٹ تب تک تیار نہیں کروں گی یا تجویز کرتا کہ جب نہیں پڑھوں گی جب تک آخری تاریخ نہیں آ جائے گی، اور پھر رات 12 سے پہلے جو رفتار پکڑتی ہوں تو بس۔ اسی طرح کئی دن لکھنے کو ٹالنے کے بعد ایک صبح میں نیند سے جاگوں گی اور مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وقت پہ کچن میں جاؤں گی، گرما گرم کافی بناؤں گی، اپنے رائٹنگ کاؤچ پہ بیٹھوں گی اور قلم کاغذ پکڑ کے صفحے کالے کرتے جاؤں گی۔ اور اس دن مجھے لگتا ہے ارے بس اتنا سا کام تھا اور میں نے اتنے دن لگا دیے، یہ تو ہو بھی گیا، اور یوں سارا بوجھ اتر جائے گا، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کچھ دن میں ایسے ہی لکھوں گی اور پھر اچانک سے میں لکھنا چھوڑ دوں گی۔ ایک دفعہ پھر وہ دن آئے گا جب میں اپنے رائٹنگ کاؤچ کو دیکھے بغیر اس کے سامنے سے گزرنے لگوں گی۔ میں کام ٹالنے لگوں گی اور پروکریسٹینیشن کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پروکریسٹینیٹ کیوں ہوں؟ کیوں آخری وقت تک ٹالتی رہتی ہوں کام کو؟ کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے مجھے میرے ماں باپ یا استاد مجبور نہیں کر سکتے۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کے مجھے کوئی سختی یا زور زبردستی سے یہ کام نہیں کروا سکتا۔ یہ دل سے کرنے والے کام ہیں، یہ میرے اپنے بھلے کے لیے ہیں۔ ان کو کرنے کے لیے مجھے اپنا پیرنٹ خود بننا ہے، مجھے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہے، مجھے خود کو خود موٹیویٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ میں کئی برس تک اپنے اس رویے سے پریشان رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے میل رابنس کی ایک ویڈیو دیکھی۔ میں اس سے پہلے کئی موٹیویشنل اسپیکرز کو فالو نہیں کرتی تھی، لیکن میل ایک ایسی عورت ہے جس کی ایک 3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے میں اٹھی اور اپنے سارے ادھورے کام کرنے لگی۔ میں پچھلے کافی عرصے سے میل کو فالو کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ ہمیشہ میرے اوپر اثر کرتے ہیں۔ میل رابنس سے میں نے سیلف ہیلپ کے سفر میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے بعد میں میل کا ایک کورس بھی لیا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میل سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان کے دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک مسلسل آٹو پائلٹ میں ہے، یعنی وہ ایک روٹین بنا سوچے سمجھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چائے کا مگ سامنے رکھ دے، آپ خیالوں میں گم اس کے گھونٹ پڑتے جائیں گے، آپ چائے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے منہ میں الائچی آئے گی تو آپ بنا سوچے سمجھے اس کو نکال کے فرج میں رکھ دیں گے، جیسے ہمیشہ کرتے ہیں۔ آپ ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہیں، آپ سوچ میں گم ہیں، آپ ٹھیک مڑ جائیں گے، لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ راستے میں آپ نے کیا دیکھا، کیونکہ ایک کام کی آپ کی اتنی عادت بن چکی ہے کہ آپ مشینی انداز میں آٹو پائلٹ موڈ میں سے کیے جاتے ہیں۔ انسان کے دماغ کا دوسرا حصہ میل کے مطابق ایمرجنسی بریک ہے۔ جب بھی آپ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ نیا کرنے لگیں گے تو آپ کا ذہن فوراً سے ایمرجنسی بریک کھینچ دے گا۔ نہیں، آج نہیں لکھا جا رہا، آج مشکل لگ رہا ہے، آج دل نہیں چاہ رہا کام کا۔ اور چونکہ ہمیں آٹو پائلٹ پسند ہے تو ہم بس اپنے آٹو پائلٹ پہ رہیں گے، روٹین کے کام کرتے جائیں گے، اور وہ مشکل کام جو ہم نے کرنے تھے، وہ انوکھا کام جو آسان نہیں تھا، وہ ہمارا دماغ ہمیں نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اسے راحت پسند ہے، اسے آرام پسند ہے۔ وہ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے اور آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سے زبردستی کام کروا کون سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا تھا فون یا ٹی وی چھوڑنے کو، ہمارا دل چاہتا تھا کہ اسکول سے چھٹی کر لیں، لیکن ماں باپ زبردستی بھیجا کرتے تھے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد آپ کو اپنا پیرنٹ خود بننا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں جو کام بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے، اس کو کرنے کا کبھی دل نہیں چاہے گا۔ کسی کا دل صبح جلدی اٹھنے کو چاہتا ہے؟ کس کا دل محنت کرنے کو چاہتا ہے؟ روٹین میں محنت کرنا بہت بورنگ ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ کو آٹو پائلٹ موڈ سے نکال کے اسے اس کام کو کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے جو اسے مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن ابھی میں نے کہا کہ دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ اپنے نفس کو کیسے اپنے تابع کریں؟ یہاں پہ میں نے ایک اسکول سیکھا ہے میل رابنس سے جو میرے بہت کام آیا۔ میں آج وہ آپ کو سکھانے جا رہی ہوں۔ آپ کا دماغ آٹو پائلٹ موڈ سے ایمرجنسی بریک میں جانے کے لیے 5 سیکنڈ لیتا ہے۔
جیسے آپ سڑک پہ اپنے خیالوں میں گم ڈرائیو کرتے جا رہے ہوں اور اچانک سامنے کوئی بلی آ جائے تو آپ کو بریک لگانے میں 5 سیکنڈ لگیں گے۔ جب صبح آپ کا الارم بجتا ہے اور آپ آٹو پائلٹ موڈ میں ہیں، یعنی سو رہے ہیں، الارم سن کے اٹھنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دماغ فوراً ایمرجنسی بریک کھینچتا ہے، نہیں ابھی تھوڑا سا اور سو جاؤ، چھوڑو باقی چیزوں کو، اور آپ الارم سنوز کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کے مجھے اٹھ جانا چاہیے سے نہیں ابھی تھوڑا اور سو جاتا ہوں کے فیصلے کے درمیان میں 5 سیکنڈ گزرتے ہیں۔ جب انسان کوئی نیا فیصلہ کرتا ہے اور اس پہ 5 سیکنڈ میں عمل نہیں کرتا تو اس کا دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے اور وہ واپس اپنے آٹو پائلٹ میں چلا جاتا ہے۔